کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ، جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے، جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں وہ حولیہ عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدھر سے گزرے اس کو قید کر دو، اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو۔ اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا؟ آسان ہی کام تھا، کوئی مشکل کام تو تھا نہیں۔ نہتا آدمی 40 ولیوں کے ساتھ، 40 اولیاء کی مختصر سی جماعت کے ساتھ، چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ اس میں بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی، سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی، محمد یار سبزواری جیسا ولی، اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اور ان کے لیے تھا کہ یہ جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہا، ہیلا کرنا چاہا، اور کہا کہ ایسے نہیں، اس کو زہر دے دیتے، ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے، مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے۔ تو اپنا نمائندہ بھیجا، یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مختصر سے اللہ والے، چھوٹی سی جماعت تھی، چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا، ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے کو سفر شروع کرنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے، اجمیر معلیٰ کی طرف، اور سمانہ میں رکے ہوئے ہیں۔ اس کا نمائندہ آتا کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے، آپ لوگ آئے ہیں تو بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے، نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے، اب دو چیزیں ہیں، ایک نفل روزہ اور ایک دعوت، اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ملتوی کر دو، نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ، اس لیے کہ نفل روزے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب دعوت میں جانے کا ہے۔ یہ تو رات کی بات ہو گئی۔ اسی طرح صبح آپ نے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا، یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا، زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے، اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا، تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو، اس کی دعوت میں چلے جاؤ، اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں۔ اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پہ نہیں آیا ہے، نفل دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو یہ ہے دعوت کی اہمیت۔ اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں، غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے، لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے، ہم فقیر لوگ ہیں، محل میں نہیں آئیں گے، یہی ہمارا کھانا لا دینا، ہم یہیں پر کھا لیں گے۔ لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے، ہم کھانا کھائیں گے، اس کو اشارہ دے دیا، کیا فرمایا؟ ہم کھانے کی دعوت قبول کریں، ہم کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک، چلا گیا وہ، خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی، پوری بات تو اس نے بتائی نہیں، بس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے، لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آ کے نہیں کھائیں گے، کھانا یہاں پہنچایا جائے جس درخت کے نیچے ہمارا قیام ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورا کا داماد بھی تھا،
سمانہ کا بادشاہ، اس نے بڑے لذیذ کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے، اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی، ایسا زہر ہلاہل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے، مر جائے وہ۔ اور زہر ملا کر کے لذیذ کھانا جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا۔ غریب نواز نے کھانا دیکھا، غریب نواز نے کھانا دیکھا، کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا، اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھایا، اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں۔ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں، اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے۔ تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا، کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پہ گرنے لگا۔ اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پہ آیا، جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا، نکالا جا سکتا نہیں، لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا۔ آپ نے چھوٹی سی گٹھری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی، ہم نے کھانا قبول کیا، یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا، لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو۔ اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گٹھری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا، تو یہ منظر، یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے۔ تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا، اس کی ماں بھی سن رہی تھی، اس کی ماں کو غصہ آیا، فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے، دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو، ہم میدان میں مارتے ہیں۔ کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے سانپ پیدا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی۔ ماں نے اتنی گالیاں دی، اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے، اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گٹھری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا، اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔ پورے سمانہ میں شور ہو گیا، فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے۔ اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف 700 تعداد وہاں کے پنڈتوں کی تھی، مذہبی رہنما 700 تھے، تو عوام کتنی رہی ہوگی۔ اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماؤں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔